محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بوڑھا باپ تھانے کی عمارت کے پاس پہنچا اور پیر گھسیٹتا ہوا اندر گیا۔ سامنے تھانے دار میز پر پاؤں رکھے اونگ رہا تھا۔ آہٹ سن کر اس نے منہ سے رومال اتارا اور کرخت لہجے میں بولا، ہاں بابا، بولو کیا بات ہے؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، ایک رپورٹ درج کروانی ہے صاحب۔ کس کے خلاف؟ تھانے دار نے دوسرا سوال کیا۔ بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اپنے بیٹے کے خلاف۔ وہ بوڑھا باپ تھانے کی خستہ حال عمارت کے پاس پہنچا اور اپنے بوجھل قدموں کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وقت کی ان گنت لکیریں ایک عجیب سی اذیت کی داستان سنا رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس اس قدر تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، لیکن اس بوڑھے کے سینے میں جو طوفان برپا تھا، اس کے سامنے یہ موسمی حبس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تھانے کی زرد دیواریں اور وہاں پھیلی ہوئی مخصوص بساند اس کے حواس پر بوجھ بن رہی تھی۔ سامنے ایک پرانی سی میز پر تھانے دار اپنے بھاری بوٹ سمیت پاؤں رکھے اونگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک موٹا سا رومال پڑا تھا جو اسے مکھیوں سے بچا رہا تھا۔ بوڑھے کی آہٹ اور اس کے لرزتے قدموں کی آواز سن کر تھانے دار نے ایک جھٹکے سے اپنے منہ سے رومال اتارا اور اپنی سرخ اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس ضعیف انسان کو گھورا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ انتہائی کرخت اور بیزار لہجے میں بولا، ہاں بابا، بولو کیا بات ہے؟ اتنی دوپہر میں یہاں کیوں آ گئے؟ بوڑھے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، انتہائی مدھم مگر دکھ بھری آواز میں کہا، ایک رپورٹ درج کروانی ہے صاحب۔ تھانے دار نے ایک حقارت بھری نظر اس کے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے کپڑے پر ڈالی اور دوسرا سوال کیا، کس کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے؟ بابا، بوڑھے کے اندر جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گرا ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع ہمت کر کے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اپنے سگے بیٹے کے خلاف۔ صاحب، یہ سنتے ہی تھانے دار کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی۔ اس نے اپنے پاؤں میز سے نیچے اتارے اور بوڑھے کو غور سے دیکھنے لگا کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک باپ اپنے ہی بڑھاپے کے سہارے کے خلاف تھانے آن پہنچا ہے۔ لیکن تھانے دار نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھے انسان جس کا نام دین محمد تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کس ایمانداری اور اصول پرستی کے ساتھ گزاری ہے۔ دین محمد کسی زمانے میں ایک سرکاری دفتر میں معمولی کلرک ہوا کرتا تھا، جس نے اپنی پوری نوکری کے دوران کبھی ایک روپے بھی حرام کی کمائی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی بیوی بہت کم عمری میں اسے اور ان کے اکلوتے بیٹے زین کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ دین محمد نے اپنی جوان مردی اور ممتا دونوں کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا تاکہ وہ زین کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے۔ وہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ایک ہی پرانی جرسی پہن کر گزارا کر لیتا تھا، لیکن زین کے لیے ہمیشہ نئے اور گرم کپڑے لاتا تھا۔ اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر زین کو شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹی میں پڑھایا تھا اور اس کے دل میں بس ایک ہی خواب تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا اور ایماندار انسان کرے۔ زین بھی شروع سے اپنے باپ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ وہ تعلیم میں بہت زیادہ تیز تھا اور اس نے جلد ہی اپنی محنت سے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کر دین محمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب زین نے اپنی پہلی بار تنخواہ لا کر اس کے کھردرے ہاتھوں میں رکھی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ دولت کی چمک اور کامیابی کی سیڑھیوں نے زین کی آنکھوں پر آہستہ آہستہ
غرور کی پٹی باندھنا شروع کر دی تھی۔ وہ بہت کم عرصے میں ترقی کرتا ہوا ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس اب بڑی بڑی گاڑیاں تھیں اور اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلہ بھی خرید لیا تھا، جہاں وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے آیا تھا۔ لیکن اس بڑے گھر میں دین محمد کو ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا اب بدل چکا تھا۔ زین کے پاس اب اپنے باپ کے پاس بیٹھنے اور ان سے باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ رات گئے تک اپنی پرتعیش پارٹیوں اور مشکوک کاروباری دوستوں میں مصروف رہتا تھا، اور جب گھر آتا تو تھکن کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ دین محمد اکثر راتوں کو جا کر اپنے بیٹے کی راہ تکتا رہتا، اور جب زین گھر آتا تو اس کے منہ سے آتی ہوئی شراب کی بدبو بوڑھے باپ کے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن زین ہمیشہ جھنجھلا کر کہتا کہ ابا جی، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو آج کل کے بزنس اور سوسائٹی کے طور طریقوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ بس آرام کریں اور میری زندگی میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ دین محمد خاموش ہو جاتا اور اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر اپنے بیٹے کی ہدایت کی دعائیں مانگتا رہتا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی آزمائش ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ چند ہفتے پہلے کی ایک رات دین محمد کے لیے قیامت بن کر آئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر تہجد کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک گھر کا صدر دروازہ بہت زور سے کھلا اور زین کی گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دین محمد کو عجیب سی پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ زین کی گاڑی کی رفتار اور انداز دونوں ہی غیر معمولی تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ زین اپنے کمرے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کے کپڑوں پر مٹی اور کچھ عجیب سے دھبے لگے تھے، اور اس کا چہرہ خوف اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ دین محمد نے گھبرا کر پوچھا، زین بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اور تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ زین ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کی آنکھوں میں مزید عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے اپنے باپ کی نظروں سے نظریں چراتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ابا جی، وہ بس گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اسے دھکا لگاتے ہوئے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ آپ جا کر سو جائیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھسا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ دین محمد کا باپ ہونے کا احساس اسے بتا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ شاید واقعی کوئی معمولی حادثہ ہوا ہوگا۔ اگلی صبح جب دین محمد فجر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زین کی گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے بتایا، زین صاحب رات کو ہی کسی کو بلا کر گاڑی کہیں بھجوا چکے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ گاڑی ورکشاپ گئی ہے۔ یہ بات دین محمد کے شک کو مزید بڑھا رہی تھی، کیونکہ رات گئے گاڑی کا اس طرح سے غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ہی گم سم تھا کہ اچانک ان کے گھر کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور پھر رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دین محمد تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک غریب عورت کھڑی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ عورت ان کے پرانے ڈرائیور اور چوکیدار رحمت کی بیوی تھی۔ رحمت ایک انتہائی شریف اور غریب انسان تھا جو کئی سالوں تک دین محمد کے پاس کام کرتا رہا تھا اور اب کسی اور جگہ چوکیداری کی نوکری کر رہا تھا۔ رحمت کی بیوی روتے ہوئے دین محمد کے قدموں میں گر پڑی اور دعائیاں دینے لگی کہ دین محمد صاحب، میرے شوہر کو بچا لیں، پولیس رات کو اسے پکڑ کر لے گئی ہے۔ دین محمد نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟
پولیس رحمت کو کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ وہ تو ایک بے زر اور شریف انسان ہے۔ رحمت کی بیوی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بتایا، رات کو کسی بڑی گاڑی والے نے نشے کی حالت میں ایک غریب راہگیر کو کچل دیا ہے اور اسے سڑک پر مرتا ہوا چھوڑ بھاگ گیا ہے، اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی رحمت چلا رہا تھا اور اس نے ہی اس راہگیر کو جان بوجھ کر مارا ہے۔ یہ سن کر دین محمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے پچھلی رات کے واقعات کی طرف دوڑنے لگا۔ زین کا گھبرایا ہوا گھر آنا، اس کے کپڑوں پر مٹی اور خون جیسے دھبے، اور پھر راتوں رات گاڑی کا غائب ہو جانا۔ دین محمد کے اندر ایک ایسی خوفناک شک نے جنم لیا تھا کہ رحمت کی بیوی مسلسل رو رہی تھی اور قسمیں کھا رہی تھی کہ میرا شوہر تو گاڑی چلانا بھی نہیں آتا، وہ تو رات کو اپنی ڈیوٹی پر تھا، اور پولیس والوں نے اسے وہاں سے زبردستی اٹھا لیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ دین محمد نے اس غریب عورت کو تسلی دی اور کہا کہ وہ تھانے جا کر پتہ کرے گا اور رحمت کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، لیکن دین محمد کے لیے اب اپنے ہی گھر کی فضا زہر آلود ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رحمت ایک ایماندار شخص ہے اور اسے ڈرائیونگ کا الف بے بھی نہیں پتہ، تو پھر اس پر یہ الزام کیسے لگ سکتا ہے؟ اس نے زین کے کمرے کی طرف دیکھا جو ابھی تک بند تھا۔ بوڑھے باپ کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر واقعی یہ سب زین نے کیا ہے اور اپنا الزام اس غریب رحمت پر ڈال دیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف اس کا اپنا سگا خون اور اس کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، اور دوسری طرف اس غریب بے گناہ انسان جس کی کوئی سفارش نہیں تھی اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور خوف سے تڑپ رہے تھے۔ دین محمد نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا اور سچائی معلوم کرے گا۔ اس نے زین کا انتظار کیا۔ جب دوپہر کو زین سو کر اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کسی سے نظریں ملا بھی نہیں پا رہا تھا۔ دین محمد نے اسے روکا اور سیدھے الفاظ میں پوچھا، زین بیٹا، رات تمہاری گاڑی کو کیا ہوا تھا اور تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ زین نے ایک بار پھر نظریں چرائیں اور جھنجھلا کر کہا، ابا جی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک دیوار سے ٹکرا گئی تھی، اس لیے میں نے اسے رات کو ہی میکینک کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ اسے ٹھیک کر دے۔ آپ خواہ میں پریشان ہو رہے ہیں، میں تھک گیا ہوں، مجھے ناشتہ کرنے دیں۔ دین محمد نے زین کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کبھی اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں آج جھوٹ اور خوف کے پردوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ دین محمد نے ٹھنڈی سانس بھری اور خاموش ہو گیا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک طوفان پوشیدہ تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سچائی ڈھونڈ کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں ہی نہ چکانی پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ زین کی گاڑی کس میکینک کے پاس جاتی ہے۔ وہ چپ چاپ گھر سے نکلا اور اس ورکشاپ کی طرف چل پڑا جو شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں واقع تھی۔ اس کے قدموں میں عجیب سی تھکان تھی، اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا اگر زین قاتل نکلا تو کیا وہ اپنے ہی بیٹے کو قانون کے حوالے کر سکے گا؟ کیا وہ اس معاشرے کے طعنے برداشت کر سکے گا جو اسے ایک سنگدل باپ کہیں گے؟ یہ خیالات اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے، لیکن اسے رحمت کی بیوی کے آنسو اور اس کی التجائیں یاد آ رہی تھیں جو اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے ایک بے گناہ کے خون کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔
اس لیے وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور کربناک سفر پر نکل پڑا تھا، جس کی منزل اسے شاید اس کے اپنے ہی بیٹے کی تباہی تک لے جانے والی تھی، مگر اس کے ضمیر نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ سچائی کی تلاش کرے اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے اس کا اپنا ہی خون کیوں نہ ہو۔ یہ ایک خاموش طوفان تھا جس نے دین محمد کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہ اس طوفان کے بالکل درمیان میں تنے تنہا کھڑا اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا۔ اسے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ہمت ملے اور کسی بھی دباؤ یا رشتے کی محبت میں اندھا ہو کر انصاف کا خون نہ ہونے دے۔ اس کے ذہن میں بار بار رحمت کے معصوم بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے، جنہیں شاید یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا باپ کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ دین محمد کے اندر کا باپ اور اس کا جاگتا ہوا ضمیر آپس میں ایک ہولناک جنگ لڑ رہے تھے، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ اس دن کے بعد دین محمد اور اس کے بیٹے زین کی زندگی کبھی پہلے کے جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ شک کا وہ بیج جو رات کے اس پر اسرار واقعے نے بویا تھا، اب ایک زہریلے درخت کی شکل اختیار کر رہا تھا، جس کی جڑیں دین محمد کے وجود کو کھوکھلا کر رہی تھیں، اور اس کا ہر سانس اسے تکلیف تلخ حقیقت کی طرف دھکیل رہا تھا، جسے وہ شاید کبھی جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب وہ اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور اسے ہر حال میں اس سفر کو انجام تک پہنچانا تھا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ وہ ورکشاپ کی طرف چلتا رہا۔ دھوپ اس کے بوڑھے جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس کے سینے کی آگ اس بیرونی تپش سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا بیٹا، جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کے سارے خواب قربان کر دیے، آج کس مقام پر کھڑا ہے، اور ورکشاپ شہر کے ایک گنجان اور پسماندہ علاقے میں تھی، جہاں ہر طرف کچرا اور پرانے ٹائر بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا میں جلے ہوئے تیل اور گریس کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جو دین محمد کے دل و دماغ کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ اس نے ورکشاپ کے اندر قدم رکھا تو وہاں کا مالک استاد شیدہ ایک پرانی گاڑی کے انجن میں جھکا ہوا تھا۔ دین محمد کو دیکھ کر وہ چونکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے سب سے بڑے اور امیر ترین گاہک زین کا باپ ہے۔ استاد شیدہ کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی، جس نے دین محمد کے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے سیدھا سوال کیا کہ زین کی گاڑی کہاں ہے؟ استاد شیدے نے نظریں چراتے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تو ورکشاپ کے پچھلے حصے میں کھڑی ہے۔ اس کا بمپر اور فرنٹ شیشہ ٹوٹا ہے۔ زین صاحب کہہ رہے تھے کہ رات اندھیرے میں کسی آوارہ کتے نے جانور ٹکرا گیا تھا۔ دین محمد نے بغیر کچھ کہے ورکشاپ کے پچھلے حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے زین کی چمکدار سیاہ گاڑی کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح پچکا ہوا تھا اور ونڈ سکرین پر دراڑیں پڑی تھیں، لیکن جس چیز نے دین محمد کی روح تک کو سرد کر دیا وہ گاڑی کے بمپر اور بونٹ پر لگے ہوئے خشک خون کے دھبے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ گاڑی کسی جانور سے نہیں بلکہ کسی انسان سے ٹکرائی تھی۔ دین محمد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس خشک خون کو چھوا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بے گناہ لاش کو چھو رہا ہوں۔ اس کے کانوں میں اس کے مرنے والے کی چیخیں اور رحمت کی دعائیاں گونجنے لگی تھیں۔ استاد شیدہ پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دین محمد نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دکھ بھری اور گرجدار آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ شیدہ، یہ کس کا خون ہے؟
اور زین نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں اس راز کو چھپانے کے لیے؟ استاد شیدہ اس بوڑھے ماں باپ کے چہرے پر لکھی ہوئی قیامت کو دیکھ کر لرز سا گیا تھا، اور اس نے روتے ہوئے سچ اگل دیا کہ زین صاحب رات کو انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں آئے تھے۔ انہوں نے منہ مانگی رقم دی اور کہا گاڑی کو فوراً سے ٹھیک کر دو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ گاڑی سڑک پر تھی۔ شیدہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے زین کو فون پر کسی پولیس والے سے بات کرتے سنا تھا، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ رحمت کو قربانی کا بکرا بنا دو، میں تمہیں اور گواہوں کو اتنے سارے پیسے دوں گا کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور یہ سننا تھا کہ جب میں نے دین محمد کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بیٹا جس کی رگوں میں اس نے اپنے حلال کمائی کا خون شامل کیا تھا، آج ایک قاتل اور ایک غریب کا گھر اجاڑنے والا درندہ بن چکا تھا۔ دین محمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر روئے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنے آپ کو بامشکل سنبھالا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے بھر اسے اپنے ماضی یاد آتا رہا۔ جب زین چھوٹا سا تھا اور اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا تو ایک بار اس نے ایک تتلی کو پکڑ کر مسل دیا تھا۔ تب دین محمد نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ بیٹا، کسی بھی بے زبان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور آج اس بیٹے نے اسی انسان کو کچل کر اس کا الزام ایک بے گناہ غریب پر ڈال دیا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا زین کے کمرے کی طرف گیا۔ زین اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ دین محمد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو اسے زین کے وہ کپڑے مل گئے جو اس نے پچھلی رات پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں پر بھی خون کی ہلکی چھینٹیں موجود تھیں، جنہوں دھونے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی زین کی وہ قیمتی گھڑی بھی پڑی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر بھی خون کے نشان تھے۔ دین محمد نے وہ خون آلود قمیض اور گھڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ ایک باپ کی حیثیت سے ہار چکا تھا۔ اس کی ساری تربیت، اس کی ساری قربانیاں مٹی میں مل گئی تھیں۔ وہ کئی گھنٹے اس طرح فرش پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا اور اپنے رب سے شکوہ کرتا رہا۔ آخر اسے یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو گھر کے دروازے پر زین کی گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ دین محمد نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس خون آلود قمیض اور گھڑی کو اپنے ہاتھ میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ اب کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ زین کمرے میں داخل ہوا تو اپنے باپ کو فرش پر بیٹھے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں خون آلود کپڑے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دین محمد نے اپنی خشک اور سرد آواز میں اس خاموشی کو توڑا اور کہا، تو یہ ہے تمہاری کامیابی کا راز؟ ایک بے گناہ کو کچل کر اور دوسرے بے گناہ کو سولی پر چڑھا کر تم اپنے محل تعمیر کروا رہے ہو۔ زین نے کے ہونٹ کم کپانے لگے اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بس ایک حادثہ تھا۔ دین محمد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس نے چلا کر کہا، حادثہ وہ ہوتا ہے جو انجانے میں ہو جائے، لیکن تم نے جو کیا ہے وہ قتل ہے، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے اپنے جرم کی سزا اس غریب رحمت کے گلے میں ڈال دی ہے جس کے بچے آج بھوک اور خوف سے تڑپ رہے ہیں۔
زین اپنے باپ کے اس غیظ و غضب کو دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی جھوٹ اسے بچا نہیں سکتا۔ وہ دوڑ کر اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نشے میں تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ گاڑی کس سے ٹکرائی؟ جب مجھے ہوش آ گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر میں رکتا تو لوگ مجھے مار دیتے، اور اگر میں پولیس کو سچ بتاتا تو میرا سارا کیریئر، میری عزت، میری دھن دولت، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ جاتا۔ ابا جی آپ تو جانتے ہیں میں نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ دین محمد نے اسے دھکا دیا اور کہا، تم نے جو کمایا ہے وہ حرام کی بنیاد پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا تمہاری دولت اور عزت اس گھر کی جان اور رحمت کی آزادی سے زیادہ ملتی ہے؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس غریب کا کیا بنے گا؟ زین پھر سے باپ کے قدموں کی طرف بڑھا، اور اس بار اس نے اپنے مری ہوئی ماں کا واسطہ دینا شروع کر دیا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ابا جی آپ کو میری مرحوم ماں کا واسطہ ہے، مجھے برباد ہونے سے بچا لیں۔ اگر میں جیل میں چلا گیا تو آپ کس کے سہارے جئیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں رحمت کے خاندان کو اتنے سارے پیسے دوں گا کہ وہ ساری زندگی بادشاہوں کی طرح گزاریں گے۔ میں اس مرنے والے کے گھر والوں کو بھی لاکھوں روپے دوں گا، بس آپ کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے قدموں میں بھیک مانگ رہا ہے، اور ابا جی میرا کیریئر تباہ و برباد ہو جائے گا، میری منگنی ٹوٹ جائے گی اور میری ساری دنیا اجڑ جائے گی۔ دین محمد کے لیے یہ مناظر کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ اس کا اپنا خون اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اور اسے اس کی مرحوم بیوی کا واسطہ دے رہا تھا۔ وہ عورت جس سے دین محمد نے بے پناہ محبت کی تھی، اور اس کی آخری نشانی یہ بیٹا ہی تو تھا۔ باپ کے اندر کی ممتا اور شفقت نے ایک بار پھر زور مارا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لے اور اسے ہر مصیبت سے بچا لے۔ وہ آخر باپ تھا، اور باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ اس نے زین کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ زین باپ کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا، اور دین محمد کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ کمرے میں باپ اور بیٹے کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ زین کو لگا اس نے اپنے باپ کو قائل کر لیا ہے اور اب وہ محفوظ ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ باپ کے اس گلے لگانے میں بھی لگانے لگا دراصل ایک الوداعی کیفیت پوشیدہ تھی۔ دین محمد کے دل و دماغ میں ایک خوفناک جنگ چھڑ چکی تھی، وہ جنگ جو ضمیر اور خون کے رشتے کے درمیان تھی۔ رات ہو چکی تھی اور زین تھک ہار کر اپنے بستر پر سو گیا تھا، لیکن دین محمد کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، اور وہ سجدے میں پڑا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اے میرے پروردگار مجھے اس آزمائش سے نکال، مجھے راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ ایک طرف میرا اپنا لخت جگر ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور دوسری طرف وہ غریب رحمت ہے جس نے کبھی کسی کا برا بھلا نہیں سوچا، کیا بھی نہیں، اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے آج اپنے باپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اگر میں اپنے بیٹے کو بچاتا ہوں تو کل قیامت کے دن تجھے اور اس بے گناہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں تو میرا اپنا بڑھاپا رول جائے گا، میرا نام بدنام ہو جائے گا، لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ وہ ساری ساری رات روتا تڑپتا رہا اور جائے نماز پر بیٹھا اپنے اندر کی جنگ لڑتا رہا تھا۔
اسے بار بار زین کا وہ جملہ یاد آتا تھا کہ وہ رحمت کے خاندان کو پیسے دے دے گا، لیکن پیسے کسی بے حسی گناہوں کی آزادی اور اس کے ماتھے پر لگے ہوئے قاتل کے دماغ کو دھو سکتے تھے؟ کیا پیسے انسان کی جان واپس لا سکتے تھے جسے زین نے کچل دیا تھا؟ دین محمد کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اس کے کانوں میں جیسے کوئی آواز گونجی، اے دین محمد، تو نے ساری زندگی رزق کے حلال کھایا ہے اور کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آج اپنے خون کی محبت میں اندھا ہو کر ظلم کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تو نے آج زین کو بچا لیا تو تو بھی ابھی اسی وقت اسی گاؤں میں، اور تیرا عدالت میں تیرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ صبح کی اذان کی آواز گونجی تو دین محمد نے جائے نماز سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون اور ایک پختہ عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جو فیصلہ دنیا کا کوئی بھی باپ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی محبت، اپنے رشتے اور اپنے جذبات کو اپنے ضمیر اور اللہ کے خوف کے سامنے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے زین کی وہ خون آلود قمیض، وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی اور وہ آڈیو ریکارڈنگ جو اس نے ورکشاپ میں مکینک کی باتوں کو اپنے پرانے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا تھا، سب ایک پرانے تھیلے میں ڈالا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا سورج اس کے گھر کی تمام خوشیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نگل لے گا، لیکن اسے اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گی۔ اس نے میری آخری بار اپنے سوتے ہوئے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے آنسوؤں کو بامشکل روکا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا رو رو درد سے چیخ چلا رہا تھا، لیکن اس کے قدم حق کے راستے پر ڈٹ چکے تھے۔ اور اس کا رخ بھی اسی تھانے کی طرف تھا جہاں وہ تھانے دار کے سامنے کھڑا اپنے ہی خون کے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ وہ اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ اس خستہ حال تھانے کی زرد دیواروں کے سائے میں کھڑا اپنی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان دینے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا باپ مر چکا تھا اور ایک منصف جاگ اٹھا تھا جو کسی بھی رشتے سے زیادہ انصاف کا طلبگار تھا۔ تھانے کے اس چھوٹے سے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تھانے دار کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے بوڑھے دین محمد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید یہ ضعیف انسان اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن جب دین محمد نے وہ خون آلود قمیض اور مکینک کی ریکارڈنگ والا موبائل فون میز پر رکھا تو تھانے دار کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلی اور سنجیدگی سے تمام ثبوتوں کا جائزہ لیا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی زین کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں پولیس زین کو ہتھکڑیاں لگا کر لے کر جا رہی تھی، تو اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سی بے بسی اور اپنے باپ کے لیے نفرت بھری حقارت تھی۔ زین مسلسل چلا رہا تھا، یہ سب ایک ڈرامہ ہے اور اس کا باپ اس سے انتقام لے رہا ہے، لیکن دین محمد خاموش کھڑا رہا۔ اس کا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پڑتے ہوئے دیکھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ محلے کے لوگ باہر جمع ہو گئے تھے، کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے اور کچھ لوگ دین محمد کو ایک سنگ دل اور ظالم باپ قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک باپ ہو کر اپنے ہی بیٹے کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ یہ باتیں دین محمد کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کا ایمان تھا کہ جو اللہ کے لیے اپنوں کو قربان کر دیتا ہے اس کا کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اور زین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھ کر کمرہ عدالت میں ایک ہو کا عالم تھا۔
پولیس کی بھاری نفری اسے کٹہرے کی طرف لے کر جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس کا غرور جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں خاک میں ملا دیا ہو۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھیں بابا دین محمد کی طرف تھی۔ کچھ لوگ حقارت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ ہمدردی سے، مگر بابا دین محمد کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جسے وہ کسی بہت بڑی طوفانی کیفیت سے گزرنے کے بعد ایک ساحل سکون پر آن پہنچے۔ جج نے اپنی نشست سنبھال لی اور زین کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ زین کی نظریں اپنے باپ سے جا ٹکرائیں تو وہ فوراً سے نیچے جھک گئیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کشمکش تھا۔ وہ ایک طرف اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور دوسری طرف اپنے باپ کی سخت گیری پر اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وکیل صاحب نے بابا دین محمد کو کٹہرے میں بلایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کسی پرانی جائیداد کے تنازع کی وجہ سے عداوت رکھتا ہے۔ وکیل نے تند و تیز لہجے میں پوچھا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس شخص کو جیل بھیجنے کے در پہ ہیں وہ آپ کا اپنا سگا بیٹا ہے، آپ کا اکلوتا وارث ہے؟ کیا آپ ایک باپ اپنی ہی اولاد کا دشمن ہو سکتا ہے؟ بابا دین محمد نے کٹہرے کو مضبوطی سے تھاما۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن ان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے پورے کمرے کو خاموش کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، دشمنی نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ میں اسے دنیا میں لاتے وقت جو وعدہ کیا تھا وہی نبھا رہا ہوں۔ میرا بیٹا میرا وارث ضرور ہے لیکن میرا بیٹا ہونے سے پہلے وہ ایک انسان ہے، اور اگر اس انسان نے کسی دوسرے بے گناہ انسان کی زندگی چھینی ہے تو اسے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا اور کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا ایک ذرہ بھی جائے جو ایک بے گناہ کے خون سے آلودہ ہو۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا اور جج صاحب اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بابا دین محمد نے آگے بڑھ کر وہ خون آلود قمیض اور ٹوٹی ہوئی گھڑی میز پر رکھی اور بتایا، یہی وہ ثبوت ہیں جو مجھے میری اندرونی عدالت نے فراہم کیے ہیں۔ زین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کٹہرے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے باپ نے اسے صرف سزا نہیں دلائی بلکہ اسے ایک ایسی زندگی سے بچایا ہے جس میں وہ شاید ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ وکیل صفائی کا لہجہ ماند پڑ گیا اور وہ لاجواب ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ جج صاحب نے جب فیصلے کا اعلان کیا تو زین کو اس کے جرم کی سزا کے طور پر طویل قید سنا دی گئی اور رحمت کو باعزت بری کر دیا گیا۔ فیصلہ سنتے ہی رحمت کی بیوی کے رونے کی آواز پورے حال میں گونجی۔ یہ خوشی کے وہ آنسو تھے، جبکہ دوسری طرف زین خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب اسے واپس لے جایا جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس نے انہی اندھیروں سے نکال کر اسے روشنی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی میڈیا کا ہجوم بابا دین محمد کے گرد جمع ہو گیا۔ لوگ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ کوئی انہیں سنگ دل باپ کہہ رہا تھا، کوئی ظالم، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولے۔ وہ صرف دھوپ میں چلتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے بڑے سے گھر کے گیٹ پر پہنچے تو اسے وہ گھر اب ایک قبرستان کے جیسا محسوس ہونے لگا۔ جہاں زین کی ہنسی تھی، نہ اس کی گاڑیاں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ایسی خاموشی نے استقبال کیا جس میں صرف بابا دین محمد کی اپنی سانسوں کی آواز تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئے اور اپنی جائے نماز پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں یاد آنے لگا کہ زین نے بچپن میں کیسے ان کے کندھوں پر بیٹھ کر شہر دیکھا تھا، کیسے وہ اپنی پہلی تنخواہ پر بیٹھ دیکھا تھا، اور اپنی پہلی تنخواہ نہیں
دیکھ کر خوش ہو جاتا اور پھر آہستہ آہستہ کیسے ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ سب یادیں اب ایک خواب معلوم ہوتی تھی۔ اگلے دن جب وہ باہر نکلے تو محلے میں ایک سناٹا سا تھا، لوگ انہیں دیکھتے تو اپنا راستہ بدل لیتے، اور محلے والوں نے، رشتہ داروں نے ان سے ناطہ توڑ لیا۔ ان کے قریبی عزیزوں نے یہاں تک کہا کہ دین محمد، تو نے تو اپنی نسل ہی کاٹ دی، اب تمہیں یاد رکھے گا کون؟ تم تنہا مر جاؤ گے اور کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ یہ جملہ ایک خنجر کی طرح ان کے دل میں ترازو ہو گیا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ ہمیشہ وہی بولتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بابا دین محمد کے سینے میں بھی کتنی بڑی آگ جل رہی تھی۔ ان کے گھر کے باہر اکثر لوگوں کی چہمگوئیاں سنائی دیتی تھی۔ کوئی کہتا تھا دین محمد نے پیسے کے لالچ میں بیٹے کو بیچ دیا، تو کوئی کہتا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ طعنے ان کے لیے روز کا معمول بن گئے تھے۔ وہ بازار جاتے تو لوگ ان پر انگلی اٹھاتے، وہ مسجد جاتے تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہچکچاتے تھے۔ ان کا گھر جو کبھی خوشیوں اور زین کے دوستوں سے آباد رہتا تھا، اب ویران ہو چکا تھا، لیکن ان طعنوں کے باوجود بابا دین محمد کی پیشانی پر شکن نہیں آئی تھی، اور وہ ہر رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور دعائیں کرتے، یا اللہ میرے بیٹے کے دل کو ہدایت دے دے اور اسے اس قید کے دوران اپنی اصل پہچان کروا دے۔ کچھ مہینے گزر گئے، زین کو جیل ہوئے، اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ جب بابا دین محمد پہلی بار جیل میں زین سے ملنے گئے تو زین انہیں دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے سلاخیں کے پیچھوں سے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ابا جی، میں نے زندگی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھیں، مگر میں سب سے اہم سبق بھول گیا تھا کہ عزت اور دولت تب ہی حلال ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے حق کو غصب کر کے نہ کمائی جائے۔ آپ نے مجھے دنیا میں برباد کر کے میری آخرت بچا لی۔ اب مجھے یہاں کسی بھی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ یہ سن کر بابا دین محمد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہیں لگا کہ ان کا وہ دکھ جو انہوں نے تنہائی میں سہا تھا وہ رائے گا نہیں گیا۔ زین اب جیل میں اپنی اصلاح کر رہا تھا، وہ دوسرے قیدیوں کو پڑھاتا تھا اور اپنا وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ بابا دین محمد کی زندگی اب ایک معمول کے مطابق ہو گئی۔ صبح اٹھنا، مسجد جانا، لوگوں کی تلخ باتیں سننا اور پھر گھر آ کر اپنے ضمیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یہی ان کی کل کائنات تھی۔ اور کہیں بھی بھوک کا احساس نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ ان کے ہاتھوں سے کسی بے گناہ کا خون نہیں بہا اور نہ ہی انہوں نے کسی ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ ایک دن وہ سخت سردی میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے تو محلے کا ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے باپ نے اسے منع کیا تھا کہ بابا دین محمد سے بات مت کرنا، مگر آج وہ لڑکا جھک کر بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، بابا جی، لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو برباد کیا، مگر آج میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے انہیں دو زندگیاں بچائی ہیں، ایک نہیں، ایک رحمت کی اور ایک زین کی جس نے سچی توبہ کر لی۔ آپ جیسا باپ ملنا خوش نصیبی ہے۔ بابا دین محمد نے مسکرا کر اس لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو انہیں محسوس ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سچائی دیر سے صحیح مگر رنگ ضرور لاتی ہے۔ ان کی زندگی اب آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کمزور ہو چکے تھے، ان کے اندر کا سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی تنہائی سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا واحد ساتھی ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر اب کوئی زین کی گاڑی نہیں آئی، ہارن نہیں بجتا تھا، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دستک سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنی باقی زندگی صرف انسانیت کی خدمت میں گزار رہے تھے،
انہوں نے اپنی چھوٹی سی پینشن کا کچھ حصہ رحمت کے بچوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز رحمت سے ملتے اور اسے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کو کہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا کوئی بھی افسوس دکھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ کھو کر اپنا رب پا لیا تھا۔ ان کی موت کے بعد جب لوگ ان کے گھر آئے تو انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا، مگر ان کی میز پر ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی، اور جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سچائی کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، اس میں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دنیا بھی دشمن بن جاتی ہے، مگر جب انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جائے تو اسے کسی اور کے فیصلے کی پرواہ نہیں رہتی۔ میں نے اپنا خون بہتا دیکھا، اپنی خوشیاں برباد ہوتی دیکھی، مگر میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ بوڑھا باپ تو چلا گیا، مگر اپنی اس کہانی سے اس نے ان تمام والدین کے لیے ایک مشعل راہ چھوڑ دیا جو آج بھی اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بابا دین محمد کی زندگی ایک خاموش چیخ تھی، اور ان کے والدین جو سمجھتے ہیں کہ اولاد کی محبت اسے ہر جرم سے بچانا ہے، حالانکہ اصل محبت اسے غلط اور درست کے فرق کو سمجھانا ہے۔ وہ تنہا ضرور تھے، لیکن ان کا ضمیر آج بھی پورے شہر میں گونجتا ہے، ایک ایسی آواز بن کر جو ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ وہ چلے گئے، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک باپ کا سب سے بڑا تحفہ اس کی اولاد کو صرف دنیا کی آسائشیں فراہم کرنا نہیں بلکہ ان کے کردار میں سچائی اور انصاف کا بیج بونا ہے، اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا معراج ہے جو بابا دین محمد نے اپنی زندگی اور اپنی مشکلوں کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ اور ان طرح ان کی وہ ساری کہانی جو تھانے سے شروع ہوئی تھی، وہ تاریخ کے صفحات میں ایک مثال بن کر زندہ رہ گئی، ایک ایسی داستان جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی دنیا کو قید میں ڈال کر اسے ابدی آزادی کا راستہ دکھایا تھا، اور وہ خود اس راستے پر چلتے ہوئے رب کے حضور سر خرو ہو گئے تھے۔ اب ان کے گھر کی دیواریں ویران سہی، مگر ان کی قبر پر سکون کے پھول کھلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ سب کیا جو ایک انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور ان کا یہ فیصلہ آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک درس ہے جو سب یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے خون کے ہوتے ہیں، مگر دراصل رشتے تو سچ اور انصاف کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور یہی بابا دین محمد کی وہ میراث ہے جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ اپنی آخری سانس تک وہ اسی عزم کے ساتھ جیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ حق کے لیے کیا ہے، اور حق کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بن جاتی ہے جو اندھیروں میں بھٹکتے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس بوڑھے باپ کی اصل کامیابی تھی جس نے اپنی دنیا کو اجاڑ کر بھی سکون کی ابدی دولت کما لی تھی، کیونکہ جس نے اپنے ضمیر کو جیت لیا اس نے گویا پوری کائنات کو جیت لیا، اور بابا دین محمد آج اسی کائنات کے فاتح ہیں جنہیں اب کسی بھی دنیاوی دکھ تکلیف سے کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا، ڈر نہیں تھا، اور اپنے رب کی پناہ میں ایک ابدی سکون کی زندگی جی رہے ہیں جو ان کی پوری زندگی کی جد و جہد کا بہترین صلہ تھا۔ اور ان کی کہانی ختم ہو کر بھی ختم نہ ہوئی بلکہ ان لاکھوں دلوں میں زندہ ہو گئی جو آج بھی حق اور انصاف کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، اور انہیں ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہے جو بابا دین محمد نے اپنے زندگی کے آخری حصے میں فراہم کی تھی، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ سچ کبھی نہیں مرتا اور انصاف کرنے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔